فالحمد من اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا اولیاء کرام کی ولایت میں سے ان کی اولاد کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے، اور کیا ولایت بھی وراثت کی طرح اولاد کو منتقل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اولاد سے محبت تو ایک فطری جذبہ ہے۔ ایک عام انسان، ایک معمولی چرواہے سے لے کر بادشاہ تک، اور ایک امتی سے لے کر پیغمبر تک، ہر انسان میں یہ جذبہ موجود ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان انبیاء کرام تھے، اور وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، اور اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی کوئی دوسرا انسان کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خود عذاب مانگا، لیکن جب اسی عذاب کی نظر ان کا اپنا بیٹا ہونے لگا تو بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، لیکن برداشت نہیں کر پائے۔ اولاد سے محبت کا یہی جذبہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یا آخرت کے حوالے سے جو کچھ بھی کمایا ہے، جو کچھ حاصل کیا، انسان کی ساری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری اولاد کو منتقل ہو اور ان کو فائدہ پہنچے، چاہے دنیاوی مال ہو یا روحانی دولت میں سے ہو۔ یہ خواہش ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، وہ سارے کے سارے آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کم از کم 4000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ بعض مورخین نے تو 5000 سال سے بھی زائد لکھا ہے، لیکن اگر 4000 سال بھی کر لیں تو یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں۔ اس سارے عرصے میں جتنے پیغمبر آئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی اللہ سے، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کئی امتحان اور آزمائشوں سے گزرے اور سرخرو ہوئے تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو فوراً آپ نے اپنی اولاد کے لیے عرض کر دیا ومن ذریتی، کیا یہ امامت، یہ راہبری، یہ سرداری، کیا یہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو نصیب ہوگی؟ پھر سورہ ابراہیم میں ہے، آپ دعا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو ساتھ اولاد کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں تو ساتھ اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ دعا فرمائی، اے ہمارے رب، اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا، اور مجھے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اچھا، پھر اولاد سے محبت کا انداز دیکھیے۔ فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بغیر کھیتی والی وادی میں آپ کے گھر کے پاس بسائی ہے، تو آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، یعنی لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف پھیر دیں۔ یہ اولاد سے محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اس دعا میں جس رسول کی تمنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزماں کے لیے بھی خواہش اور دعا کی کہ وہ بھی میری ہی اولاد میں سے ہوں، یعنی آپ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو بھی اپنی اولاد میں مانگ لیا تھا۔ اولیاء کرام کا معاملہ بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہے۔ ایک مثال عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے بچوں سے متعلق پریشانی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ تو یہ تو تھی اولاد سے محبت اور پھر اولاد سے متعلق خواہشات۔ تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ پیغمبر تھے تو ان کی خواہش تھی کہ نبوت میری اولاد میں چلے۔ اولیاء کرام ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ولایت میری اولاد کو منتقل ہو۔ لیکن یہ خواہش کس حد تک پوری ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ ولایت کس حد تک منتقل ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی تو اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے
حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے تو مسافر تھے، تو بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا بھی نہ دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر نے 2 یتیم بچوں کے گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ مرمت کر دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں سے اجرت تو لینی چاہیے تھی، ہم مہمان تھے، انہوں نے کھانا تک نہیں دیا، تو ان سے کم از کم اجرت تو لے لیتے، اجرت تو جائز تھی۔ تو حضرت خضر نے اس سب کچھ کی جو وجہ بیان کی، فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ نکال کر لے جاتے، تو اللہ نے میرے ذریعے خزانہ کی حفاظت فرمائی کہ وہ بچے بڑے ہوں تو خزانہ انہی کو ملے، کوئی اور نہ لے جائے۔ اب اس حفاظت کی وجہ جو حضرت خضر نے بیان کی، جس وجہ سے اللہ نے خزانہ محفوظ کروایا، وہ وجہ یہ تھی، قرآن بتاتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، ولی اللہ تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں جس ولی اللہ کا ذکر ہوا، یہ بچے اس کی 7ویں پشت میں سے تھے، یعنی یہ ان کی 7ویں نسل تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا اثر کئی نسلوں میں باقی رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ اپنے ولی کی اولاد در اولاد اور ان کی نسل، یہاں تک کہ ان کے ہمسایوں کا بھی ان کی وجہ سے خیال رکھتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے اس آیت میں ان بچوں کی کوئی صلاحیت بیان نہیں کی گئی جنہیں خزانہ ملنا تھا، جن کی دیوار درست فرمائی، ان کے کسی کمال، کسی نیکی یا خوبی کا کوئی ذکر نہیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک ولی اللہ کی اولاد تھے۔ تو یہ تو دنیاوی دولت تھی، لیکن ان کے بڑوں نے اس کو کمایا تو اس عارضی چیز کو بھی جو کچھ وقت کے لیے کام آنے والی تھی، اللہ نے اس میں بھی ان کا حصہ محفوظ رکھا اور اپنے مقرب ترین انسان کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ اب جو بات مجھے سمجھ آتی ہے یا جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کو اللہ نے اپنے ولی کی اولاد تک منتقل کروایا، روحانی دولت اور باطنی دولت اور ولایت بھی منتقل ہوتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر اس اولاد میں طلب ہو تو ان کو اپنے بزرگوں کی ولایت میں سے حصہ ضرور ملتا ہے، ان کا حصہ رکھا پڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ خواہش رکھتے ہوں، ان میں طلب ہو تو ان کا حصہ ضرور ہوتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ طلب صادق ہو، سچی طلب ہو تو محروم نہیں رہتے۔ اور بزرگوں کا جو فیض ایک عام آدمی بڑی مشقت اور ریاضت کے بعد حاصل کرتا ہے، اولاد کو وہ چیز بڑی جلدی تھوڑی سی محنت کے ساتھ بھی حاصل ہو جاتی۔ اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس ولایت میں سے ان بزرگوں کی جو خصوصیات تھیں، ان میں سے کون سی خاصیت ملتی ہے؟ کیا سب میں سے حصہ ملتا ہے یا پھر کتنا ملتا ہے؟ بعض کو سب میں سے ان کے سارے کمالات میں سے حصہ مل جاتا ہے اور کبھی وافر بھی مل جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کو ان کی خصوصیات میں سے کوئی ایک خاصیت مل جاتی ہے، ان کے تقوی میں سے حصہ مل جائے، ان کی پرہیزگاری میں سے مل جائے، ان کے ظاہری علم میں سے حصہ مل جائے، ان کی روحانیت میں سے مل جائے، ان کے روحانی کمالات میں سے مل جائے، یا ان کی فصاحت و بلاغت میں سے ملے، ان کے جیسی خطابت مل جائے، ان کی جیسی گفتگو کی تاثیر مل جائے، کلام کی تاثیر مل جائے۔ ان میں سے کون سی خاصیت ان بزرگوں کی کوئی ایک مل جائے، یہ بھی ہوتا ہے، یا ساری خصوصیات مل جائیں اور اس سے کچھ الگ پھر اللہ کی عطا ہو جائے، اس کا انعام ہو جائے، یہ پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں واضح کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام کی ولایت میں ان کی اولاد کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر اولاد میں طلب ہوگی، طلبگار ہوں گے تو ان کو اپنے بزرگوں کی ولایت میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ جزاک اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Khanqah Hazrat Maulana Allayar Khan Rahmatullah Alayh.